آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر 1 چینل مالیگاؤں۔ میں ہوں ذاکر صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر 1 چینل۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں شہر کی کچھ خاص خبروں پہ۔ شہر کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نیوز نمبر 1 کی نظر۔ جو صورتحال ہمارے شہر کی ہے وہ بہت واضح ہے، اس پر زیادہ دیر کچھ کہنا میں تحصیل حاصل سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی، قتل، ناجائز تعلقات اور نشے کی لت کے عام ہونے کی وجہ سے ہمارے شہر کی شبیہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور میرا یہ احساس ہے کہ ان برائیوں نے خاندانوں کو، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ نشے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں، سماجی اقدار تباہ ہو رہی ہیں، اخلاقی گراوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے شہر میں پہلے خودکشی کی اتنی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں، قتل بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن ادھر کچھ عرصے میں ان واقعات کی شرح بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب فکر مند لوگ ہیں، آپ میں علماء ہیں، آپ میں سماجی کارکنان ہیں، میں اپنے دل کا درد آپ کے دل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خودکشی کے واقعات پر تشویش میں مبتلا ہیں اور انہیں روکنا چاہتے ہیں تو صرف تقریروں کے ذریعے، مشوروں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، جمعہ کے خطاب کے ذریعے ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ ہماری تقریر سے کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہماری تحریر سے کسی مظلوم، ستم رسیدہ، کسی دکھی انسان کا دکھ نہیں دور ہوگا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان امت خدمت کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت خدمت ہمیں بنایا تھا۔ آپ باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ساری کائنات کے لیے۔ اگر ہم ان کی امت ہیں تو ہمیں بھی امت رحمت بننا ہوگا، امت خدمت بننا ہوگا۔ ابھی قریب میں ہمارے شہر میں خودکشی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ خودکشی کرنے والا جوان 5 وقتہ نمازی تھا۔ جس دن اس نے خودکشی کی ہے اس دن بھی اس نے فجر کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں امام کے پیچھے ادا کی۔ اس کے بعد پھر اس نے خودکشی کی۔ جب معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ گھر کے لوگ زیادہ ہیں، اکیلا شخص تھا جس پر پورے گھر کا بوجھ تھا، برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ایسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور پایا۔ میں آپ سے اپنے دل کا احساس شاید لفظوں میں نہ کہہ پاؤں، لیکن جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں خود اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں کہ جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، جس شہر میں میں دینی خدمت کر رہا ہوں، جس شہر کے لوگوں کو برسوں سے میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اگر اب بھی وہاں ایک نمازی نوجوان بھوکمری کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے پھانسی لے کر مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں میری بھی غلطی ہے۔ ہم کوئی اجتماعی نظام اپنے شہر میں اب تک قائم نہیں کر سکے کہ جس میں دکھی انسانوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، ناداروں کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جہاں سے ان کی کفالت ہو سکے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے
کہ لوگ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہیں. میں خودکشی کرنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا. شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے کسی عالم یا مفتی کی مجال نہیں ہے کہ اس عمل کو ہلکا کر کے پیش کرے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسباب ہیں جو اس انتہائی قدم تک پہنچا رہے ہیں ان اسباب کو ختم کیے بغیر ہم اس برائی کو مٹا نہیں سکتے ہیں. ہمیں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، ناداری کو ختم کرنے کے لیے بوقت ضرورت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی نظام بنانا ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ یہاں ہمارے جو بہت ہی فکر مند ساتھی آئے، ذمہ داران آئے، ان میں سے کئی نے یہ بات کہی کہ ہمیں بیت المال کا سسٹم قائم کرنا چاہیے. میں نہ صرف یہ کہ اس تجویز کی تائید کرتا ہوں بلکہ میں نے کئی دن مشورہ کر کے پہلے سے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اس مشورتی نشست میں اس بات کا اعلان کریں کہ ایک ایسی کمیٹی شہر کے بہت ہی صاف شفاف، بہت ہی فکر مند احباب کی بنائی جائے کہ جو پل کا کام کرے، پل کا کام اس طرح کرے کہ ناداروں اور مالداروں کے بیچ وہ ایک ذریعہ ہو، ایک واسطہ ہو، اور ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جائے. شہر میں کہیں کوئی ایک دفتر قائم کیا جائے جہاں ایسے لوگ جو مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، پہنچیں اور اس کمیٹی سے ان لوگوں کو جوڑا جائے جو اہل خیر ہیں، اور وہ ہر مہینے 1000 روپے 2000 روپے جو ان کی استطاعت میں پیش کریں. ہمیشہ یاد رکھیے گا اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے قائم کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اس نظام کے ذریعے غربت کو ختم کیا جائے. ہمارے آقا نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. زکوٰۃ اس امت کے مالداروں سے لی جائے گی اور اس امت کے غریبوں پر لوٹا دی جائے گی. یہ غریبوں پر لوٹایا جانا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ 1000 روپیہ زکوٰۃ دے دی، اس کو 500 روپے زکوٰۃ دے دی، اس کو 200 روپے زکوٰۃ دے دی. اس طرح زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، انفرادی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جو آدمی غریب ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، اور جو مانگنے کی عادت اس کو پڑ جائے گی اس کی وجہ سے وہ اس امت کا ایک ناکارہ حصہ بن جائے گا. زکوٰۃ کا نظام غریب کو غریب بنانے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا. زکوٰۃ کا نظام غریبوں کی غربت ختم کرنے کے لیے تھا، اور یہ اجتماعی نظام تھا جس کو ہم نے انفرادی کر دیا. یہ اجتماعی نظام تھا جس کو ہم نے انفرادی بنا دیا. ہمارے آقا ہمیں سکھا کر گئے تھے کہ ہم کس طرح لوگوں کی خدمت کریں، مسجدوں کو اس کا مرکز بنائیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی فکر انگیز واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تھے، تقریر خطبہ دے رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ ذکر کیا جا سکتا ہے، نہ سنت پڑھی جا سکتی ہے، سب منع ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور خطبے کے دوران مسجد میں بیٹھ گئے. انہوں نے سنت نہیں پڑھی. آپ نے منبر سے ان سے پوچھا، خطبہ روکا. آپ نے پوچھا تم بیٹھ گئے، سنت نہیں پڑھی، تحیۃ المسجد نہیں پڑھی. انہوں نے کہا حضرت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے کہا میں روکتا ہوں، تم سنت پڑھو. آپ ٹھہر گئے، اس نے سنت ادا کی، پھر آپ نے خطبہ آگے بڑھایا. اب اشکال ہو گیا. ایک طرف حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام آ جائے تو کوئی کلام نہیں، کوئی نماز نہیں، یہ خود حضور کا ارشاد ہے، اور دوسری طرف آپ نے خطبہ روک کر اس شخص کو سنت پڑھنے کی تاکید کی. کیوں؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اصل حکم تو وہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امام آ جائے گا خطبے کے لیے نماز بند اور کلام بند. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص کو اس دن دیکھا کہ اس کے کپڑے اس کی غربت ظاہر کر رہے ہیں، افلاس اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے،
مگر خوددار آدمی ہے. اگر آپ اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ غریب ہے, تم اس کی ضرورت پوری کرو, تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس لگ جاتی. ہماری جانیں قربان ہو ہمارے آقا پر کہ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور کہا کہ تم سنت پڑھو, تاکہ مسجد میں موجود لوگ دیکھ لیں کہ یہ آدمی محتاج ہے, اور مسجد کے لوگ نماز سے فارغ ہو کر اس کی مدد کریں, تاکہ نماز ادا ہو, اللہ خوش ہو, غریب کا دل خوش ہو, اور پھر اللہ خوش ہو. یہ چیز ہے جو ہمارے آقا نے سکھائی تھی. ہمیں اس طرف آنا ہوگا کہ ہم ایک اجتماعی نظام خدمت کا بنائیں, ایک اجتماعی بیت المال قائم کریں, اور بہت ہی شفافیت کے ساتھ ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ ہر غریب اور نادار کی ضرورت پوری ہو سکے. قبل کی جو وارداتیں ہو رہی عام طریقے پر, اس کے پیچھے نشے کی لت ہے. جب تک ہم نشے کی لت کو روکیں گے نہیں, قتل رکیں گے نہیں. آپس کے جھگڑے بھی سبب ہیں, دشمنی بھی سبب ہے. یہ جو ہمارے دلوں میں عناد بھر رہا ہے, اس کی وجہ سے آپس میں قتل اور خوریزی بڑھ رہی ہے. ان تمام اسباب کو پیش نظر رکھ کر ہمیں آگے آنا ہوگا. ناجائز تعلقات کے پیچھے جو اسباب ہیں انہیں تلاش کرنا ہوگا. افسوس ہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں. حد ہو گئی کہ ارتداد کے دروازے کھل گئے. ہزاروں مسلمان لڑکیاں ملک بھر میں مرتد ہو چکی ہیں. میں پچھلے 5-6 برسوں سے اس موضوع پر کام کر رہا ہوں, اور میں نے اس وقت اس سلسلے میں آواز لگائی تھی جب اس معاملے کی نزاکت اور حساسیت اتنی لوگوں کی نگاہ میں نہیں تھی. آج بھی یہ معاملہ ہمارے لیے ناسور بنا ہوا ہے, اور ہمیں وقت رہتے ہوئے اس کو روکنا ہوگا, سدباب کی کوشش کرنی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے سماج میں نشے کی لت لگ رہی ہے, خاندان ٹوٹ رہے ہیں. میں آپ سے کیا عرض کروں, ابھی ہم نے چند دنوں سے جب زیادہ اہتمام سے اس پر کام شروع کیا ہے, ایسے ایسے دردناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس علاقے کے قریب کے ایک علاقے کے بارے میں مستند معتبر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک غریب شخص بوڑھا جو ماشاءاللہ دیندار ہے, حق حلال کی روزی کماتا ہے, سڑک کے کنارے گولی بسکٹ کی دکان لگاتا ہے, وہی اس کا ذریعہ معاش. حق حلال کی روزی بڑھاپے میں بھی کما رہا ہے. ایک لوتا بچہ, جوان بچہ, شادی شدہ, 2 بچے. اس لڑکے کو شراب کی لت لگا دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ غریب لوگ تھے, جس محلے میں رہ رہے تھے کرائے کے گھر میں, اس محلے والوں نے گھر خالی کرا لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس لڑکے کی ماں اپنی ماں کے ہاں ہے, اس کی خود کی بیوی اور بچے سسرال میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس کا بوڑھا باپ حق حلال کی روزی کمانے والا, وہ کبھی یہاں سو رہا ہے, کبھی وہاں سو رہا ہے, کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. غور کیجئے کہ اس بوڑھے باپ کی اس بڑھاپے میں جو قسم پرسی کی حالت ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم کیوں اس کا درد محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے بوڑھے ہوں گے, کتنے ایسے خاندان ہوں گے جو ان مسائل کی وجہ سے جھوج رہے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ جو درد ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے, نشے کی اس لت کے عام ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں جو کوفت ہونی چاہیے, شاید ہم وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اس زمینی سطح تک نہیں جا پا رہے ہیں. کسی کے گھر میں ایک ہی بچہ ہے, اس کو شراب کی لت لگ جائے, نشے کی عادت لگ جائے, کتنے سال وہ جیے گا؟ ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہے, دم توڑ دے گا, کون ان کو پوچھنے والا ہے, کون ان کی خبر گیری کرنے والا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے, کون ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوگا؟ غور کر لیجئے کہ اس نشے کی وجہ سے کتنے بڑے پیمانے پر یہ لعنت اور یہ مصیبت ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہے. اس لیے میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے توسل سے پورے شہر کے تمام لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم سماجی برائیوں کے خلاف یکجٹ ہو کر متحدہ آواز بلند کریں
اور جو اقدام ہم کر سکتے ہوں ہم کریں، ورنہ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اور اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے ان برائیوں کے خلاف متحدہ آواز نہ لگائی اور رسمی طریقے پر اس سے بھی گزر گئے، اور اگر ہم نے درد محسوس نہ کیا، تو یقین مانیے کل قیامت کے دن ہمارے ہی شہر کے بہت سے بوڑھے ہوں گے، باپ، بہت سی بوڑھی مائیں، بہت سی ایسی عورتیں جو بیویاں تھیں اور پھر بیوہ ہو گئیں، وہ سب قیامت کے دن ہماری دامن گیر ہوں گی، ہمارا دامن پکڑیں گے۔ یہ لوگ ہم سے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے کہ ان لوگوں کے رہتے ہوئے شہر میں اس طرح کی وارداتیں ہوئیں، اس طرح کے واقعات پڑے، برائیاں پھیلی۔ ہم سب کو ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عالم کا کام ہے، یہ صرف جماعتوں کا کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ ایک بنیادی بات تو میں نے ابھی عرض کی کہ ہمیں پورے شہر کی سطح پر ایک مرکزی بیت المال بنانا چاہیے، ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے جو واقعی مدد کے محتاج ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مدد کے حقدار نہیں ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ غریبوں کی مدد لازم ہے اور پیشہ وروں کو ٹکرا دینا ضروری ہے۔ اگر پیشہ وروں کو دیا جائے گا تو ہمیشہ حقداروں کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے بہت تحقیق کے بعد، محلے سے معلومات لینے کے بعد اور مختلف ذرائع استعمال کرنے کے بعد ناداروں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کی جائے، اور اس کمیٹی کے ذریعے یہ کوشش بھی ہو کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا کچھ انتظام کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ ہم جو حکومتی سطح کی اسکیمیں ہیں وہ بھی ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی ہم کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں بے روزگاروں کے لیے اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی روزگار چھوٹا موٹا لگا کر دے سکیں، ہم اس کی بھی کوشش کریں۔ یہی نظام ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو اس طرح ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے کہ آج وہ زکوٰۃ لیں اور کل زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ تو اس طرح کا کوئی نظام، اس کا پورا خاکہ بنایا جائے، ایک ایک شق متعین کی جائے اور بہت ہی صاف ستھرے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ مساجد ہمارے مراکز ہیں، ان کے ذریعے اصلاح کا پیغام عام ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے صدر صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء دین، تمام نوجوان ساتھی، بزرگ حضرات، آج کا یہ پروگرام خودکشی کے معاملات شہر میں جو ہو رہے، لڑکیاں جو غیروں سے شادی کر رہی اور نشے کے جو کاروبار ہمارے پاس شہر کے اندر بڑے پیمانے پہ شروع ہوئے، اس کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا۔ معاملہ اپنے شہر کے اندر اس قدر خراب چل رہا ہے۔ میں بھی مسلسل 2-3 مہینے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بار بار نشہ کی جو گولیاں بک رہی ہے، میں نے اسٹیج سے بھی کہا، ایسے بھی جا کے پھردن ملاقات کیا۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آج معاملہ اتنی دور تک کے علماء کرام تک کے آ گیا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں کوئی نشہ اگر کرتا ہے تو اس کی پوری معلومات دینا اپنا بھی کام ہے کہ یہ بچہ کہاں سے نشہ کس چیز خریدتا ہے اور کیوں نشہ کرتا ہے۔ تجویز کے اندر تو میں یہی کہوں گا کہ ایک کمیٹی کی جیسی یہاں پر بات آئی، ایک پریشر بنانا چاہیے شہر کے اندر۔ قانون اپنا کام کرتا ہے مگر قانون وہاں پر اپنا کام نہیں کرتا ہے جہاں پر پیسہ ملتا ہے۔ پولیس زمین سے مردے کو دفن ہوتے ہوئے نکال لیتی ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ مالیگاؤں شہر کے اندر نشے کی چیز کون بیچتا ہے۔ یہ بات اگر بولی جائے تو ڈپارٹمنٹ کو بہت خراب لگتی ہے۔ میں تو ایسا سمجھتا کہ کچھ پولیس والے ایسے کہ جہاں پر بکتا ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں باقاعدہ جا کے، میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی۔
ऐसे पुलिस वालों की निशानदेही करके और उलमाए कराम ने जो भी चैनल से जाना चाहिए, बड़े ऑफिसर के पास जाकर इनको यहाँ से फौरन बदली करना चाहिए जब मालेगांव शहर सुधरे। ये 5 साल 10 साल 15 साल से मालेगांव के अंदर रह रहे हैं डिपार्टमेंट के कुछ लोग, जिनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है, इनके घर खराब हो गए, खुदकशी के मामला बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे हैं खुदकशी के मामला? उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब घर अपने महल्ले में रहता है, कोई तो शख्स ऐसा होगा कि अगर उसको नहीं कुछ तो अनाज दिला सकता, कोई उसकी रोटी रोजी का जरिया होगा, कुछ उसको तकलीफ होगी, पूछ सकता हूँ पड़ोस का आपकी जाके, ये तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मौलाना ने मीटिंग बुलाए, जलसा बुलाए तो सब आ जाने का और कोई बात के ऊपर ये करने का, सबको यहां से ऐड करके उठना है। अगर अपने को समाज के अंदर सब हर एक चीज को खत्म करना है, बुराई को, तो सबको एक साथ रहना होगा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आपको आपके बच्चे के ऊपर आप जिस तरीके से ध्यान देते हैं, अगर नहीं देते तो आपके बच्चे से शुरुआत करोगे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गली महल्ले में पड़ोस के बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि और गली के अंदर मेरी माँ बहनें मेरी बेटियां क्या कर रही है। अगर अपने से नहीं होता वो मामला गली महल्ले के अंदर, तो फिर बाद में उलमाए किराम के पास आकर ये सारी बातें बताना चाहिए। हर महल्ले के अंदर मैं समझता हूँ पंच कमेटी, पुराने दौर के अंदर हर महल्ले में पंच कमेटी थी, कहां चले गई वो पंच कमेटी? अब पहले बुजुर्ग लोग थे, अब तो है नहीं। आज वो पंच कमेटी का वापस पूरे शहर के अंदर कयाम होना चाहिए। पंच कमेटी अगर कयाम होगी तो उनके बाद से लोग आगे जाकर कुछ इनसे नहीं मसले जो हल होता है तो उससे होना चाहिए, उससे आगे होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात नहीं करता, यहाँ तो बहुत लोग मेरे को जानते होंगे, तो मैं रोज 2-3 माँ बहनों के मसले पंचायत के हल करता हूँ। लड़की अपने घर चले जाए उसके लिए जद्दोजहद यहाँ तक करता हूँ, किसी के घर जाकर जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। माशरे और समाज के अंदर सबको अपना हक है, कोई बिरादरी साइड में सबको काम करना चाहिए। तुम अगर कुछ होता है तो तुम्हारी बेटी को तुमको मुसलमान बोलकर सब किया जाता है, तुम्हारे को कई बिरादरी के नाम से पहचानते नहीं है। ये इलेक्शनी प्रोपेगेंडा, इसको तो खत्म करना चाहिए। ये सब हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, ये जाहिर कर लेना चाहिए हम मुसलमान हैं। हमारे को पहले मुसलमान बोलकर हमारी बेटी को वो नजर से देखा जाता, हमारी बहनों को वो नजर से देखा जाता, हमको वो नजर से देखा जाता। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, वक्त तो नहीं है क्योंकि अभी पहले को माइक 10 बजे बंद करना पड़ेगा। हजरत ने तो बड़ा प्रोग्राम बड़े हाल में रखना चाहिए था, उनको भी अंदाजा नहीं था कितने लोग आएंगे, क्योंकि पूरा शहर परेशान है नशे की लानत से। चालू गोली खाते हैं और जाकर मोटरसाइकिल चोरी करने का 2 मिनट में हैंडल कैसे तोड़ते हैं और लेकर चले जाते हैं 1 लाख की 1.25 लाख की मोटरसाइकिल, और 10 से 15 हजार रुपए के अंदर मालेगांव के अंदर खरीदी जाती है। सब मालूम है डिपार्टमेंट के लोगों को वगैरह कैसा है, तुम मुसलमान है, तुम जितना गड्ढे में जाएंगे तुम चले जाओ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब अपने अपने गली महल्ले में ध्यान दें, और मालेगांव शहर के अंदर पंच कमेटी जिस तरीके से पहले लोग चलाते थे, हर महल्ले के अंदर पंच कमेटी बनाए, जहां माँ बहनों को मरता है एक दूसरे की पंच कमेटी से राब्ता कायम करके आपस में सलाह मशवरा करके तुम करेंगे तो तुमको कोर्ट के भी चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। आधे से ज्यादा मसला तुम खुद हल कर सकते हैं। आज जाके देखो कोर्ट के अंदर सुबह से शाम तक के माँ बहनें होते हैं, और वहीं से मैं समझता हूँ पूरे हालात खराब अगर लड़कियों लड़कियों को मामले में होते हैं तो कोर्ट के पास से होते हैं। लड़की चले जाती कोर्ट का नाम करके, माँ बाप बोलते कोर्ट में गई, शाम तक के वो कोर्ट में जाती, वहां से कहां जाती किसी की तवज्जो नहीं। इसका सबसे बड़ा मतलब जो तलाक की लानत है, इसको भी खत्म होना चाहिए मालेगांव में, और पंच कमेटी का कयाम होना चाहिए। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें